پاکستان کی تاریخ کا یہ بڑا اندوہناک المیہ ہے کہ جو بھی کوئی شخص اقتدار پر آتا ہے، دینی مدارس پر قبضہ کرنے اور ان کو ختم کرنے کے لیے فکرمند ہو جاتا ہے۔ کیسے عجیب بات ہے کہ ملک مسلمانوں کا اصحاب اقتدار اسلام کے دعوے دار اور قرآن و حدیث کے مدارس مٹانے کی فکر سوار ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اصحاب اقتدار یہودی اور نصارہ کے اشاروں پر چلتے ہیں اور ان کے کہنے پر دینی مدارس کے ختم کرنے کی فکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو اپنا اقتدار صرف نام کا رہا، ملک ہمارا اور حکم چلے دشمنوں کا۔ یہ امر بھی تو قابل تعجب ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا بھی ہے کہ دشمنان اسلام یہ سمجھتے ہیں کہ دینی مدارس میں مجاہدین اسلام تیار ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بند کروانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ دشمن اگر اس فکر میں ہے تو یہ کون سی تعجب کی بات ہے؟ عہد اول سے ایمان اور کفر کی جنگ چلی آ رہی ہے، لیکن مسلم اصحاب اقتدار کو دشمنوں کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کل ایک نئے عنوان سے بات آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ مدارس میں حکومت کی طرف سے دنیاوی علوم پڑھائے جائیں گے اور عربی اور دینی نصاب میں مہتممین کو آزادی ہوگی۔ اسے ہمدردی کے طور پر اچھالا جا رہا ہے کہ جو لوگ عالم بن جاتے ہیں ان کے لیے نوکریوں اور ملازمتوں کا انتظام ہونا چاہیے۔ انگریزی اسکولوں کے مضامین پڑھیں گے تو اچھی نوکریاں ملیں گی اور ملازمتوں کا انتظام ہو جائے گا، اور ساتھ ہی علوم دینیا اور دنیویہ کے جامع ہو جائیں گے۔ بظاہر یہ بات اچھی لگتی ہے، لیکن اس کے نتائج پر لوگوں کی نظر نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان دنیا میں دنیا کمانے اور مالدار بننے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو جو اس کے حمد کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین والی چیز یعنی موت آ جائے۔ قرآن و حدیث کا علم اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ دیندار علماء پیدا ہوں، آخرت کی فکر کریں، اللہ کی رضا کو مقصود بنائیں، اسی پر مریں، اسی لیے جئیں۔ سورہ انعام میں فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری سب عبادتیں اور میرا مرنا اور جینا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں اس امت میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ دینی مدارس میں جو طلباء پڑھتے ہیں، علماء بن کرامت کے سامنے آتے ہیں، وہ اسی کے داعی ہوتے ہیں کہ ہر مسلمان اپنی آخرت کے لیے فکرمند ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کا کام کرے اور اسی کی دعوت دے۔ ہر مسلمان اپنا مرنا جینا اسی کی رضا کے لیے خاص کر دے، جیے اللہ کے لیے اور مرے اللہ کے لیے۔ جو لوگ قرآن و حدیث نہیں پڑھتے، اسکولوں اور کالجوں کی زینت بنتے ہیں، اور جو لوگ بڑی بڑی تجارتیں کرتے ہیں، دنیا کے لالچی ہیں، پیسے کمانے کو مقصد زندگی بنائے ہوئے ہیں، ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ مولوی لوگ بھی ہماری طرح سے دنیا دار ہو جائیں، خالص دینی باتیں کرنا چھوڑ دیں اور دنیا کے طالب بن جائیں، اور امت کو بھی طالب دنیا بننے کی ترغیب دیا کریں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ مولوی دنیا دار جب ہی بنیں گے جب دنیاوی علوم پڑھیں گے، قرآن و حدیث کی تعلیم میں کچے رہیں گے، اور جو اساتذہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں ان کے علاوہ وہ ان لوگوں کے شاگرد بنیں گے جو دنیاوی علوم پڑھائیں گے، جو پتلونوں سے آراستہ ہوں، داڑھیاں کٹی ہوئی ہوں اور محض دنیا کے لیے پڑھانا جانتے ہوں، اخلاص اور رضا الہی کے طالب نہ ہوں۔ ایک تو ان لوگوں کی مصاحبت سے پیدا ہونے والے علماء میں علم کی پختگی نہ آئے گی، کیونکہ دو ہر انصاف نمٹانا پڑے گا۔ دوسرے ان کے اذہان اور قلوب دنیادار اساتذہ سے متاثر ہو کر اخلاص اور فکر آخرت سے خالی ہو جائیں گے۔ اللہ کی رضا مطلوب نہ ہو تو نہ قرآن و حدیث پر عمل ہوتا ہے اور نہ اس کے پڑھنے پڑھانے پر ثواب ملتا ہے۔ جامعہ ملیہ
نظروں کے سامنے ہیں، اس کی بنیاد اسی پر رکھی گئی تھی کہ علوم دنیا اور علوم دین ملا کر پڑھائے جائیں، اور ایسے آدمی تیار ہو کر نکلے جو دونوں لائن کے علوم کے جامع ہوں۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ وہ دوسری دنیاوی یونیورسٹیز کی جگہ ایک ادارہ بن کر رہ گیا۔ وہاں سے نکلنے والے سب گریجویٹ نکلے۔ قرآن و حدیث کا جامع وہاں کے فارغ ہونے والوں میں ایک بھی نظر نہیں آیا۔ ہمارے مدارس کا جو نصاب اور نظام ہے، اس میں حکومت کا یا کسی بھی جماعت کا دخل دینا ان کی بربادی کا سبب بن جائے گا۔ عمارتیں بھی اونچی اونچی ہوں گی، تنخواہیں خوب زیادہ ہوں گی، پڑھنے والے بھی یوں سمجھیں گے کہ ہم دین اور دنیا کے علوم میں مہارت حاصل کر رہے ہیں، لیکن اخلاص اور رضا الہی کی طلب اور علوم میں پختگی جاتی رہے گی۔ یہ عجیب بات ہے کہ دینی مدارس میں علوم دنیا کا اضافہ کرنے کی رائے تو دی جاتی ہے، لیکن اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے ذمہ داروں سے نہیں کہا جاتا کہ تم تفسیر و حدیث، تحفیظ اور تجوید اور قرائت کے شعبے قائم کر لو۔ یونیورسٹیوں میں جو اسلامیات پڑھائے جاتے ہیں، اس کے پڑھانے والے وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں جو یہود و نصارہ سے اسلامیات کی ڈگری لے کر آتے ہیں۔ نہ انہیں قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے، نہ علماء سے ملتے ہیں، نہ اہل حق کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ دشمنان دین نے جو ان کے قلوب میں اتارا ہے، اسی کو طلباء کے سامنے اگل دیتے ہیں۔ کیسے افسوس کی بات ہے کہ دشمن تو چاہتے ہی ہیں کہ مسلمان میں اسلام نہ رہے۔ مسلمان نام کے لوگ بھی عربی مدارس کو ختم کر کے بے دینی کے سیلاب میں بہہ جانے کو پسند کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث پڑھنے والے علماء اسکولوں اور کالجوں کا نصاب پڑھ لیں گے تو ان کے روٹی رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ آج تک تو کوئی مولوی بھوکا مرا نہیں جو ان کی روزی کا فکر کیا جائے۔ الحمدللہ مولوی لوگ مسٹروں اور ماسٹروں سے اچھا کھاتے پیتے ہیں۔ جو لوگ ان کی روزی کے لیے فکر مند ہو رہے ہیں، انہیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں، نمازوں کی پابندی کا کیا حال ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام ہے یا نہیں، مال حلال ذریعے سے آ رہا ہے یا حرام ذریعے سے، روزانہ کتنی غیبتیں کرتے ہیں اور کتنے لوگوں کے حقوق مارتے ہیں۔ اپنی تو آخرت کی فکر نہیں اور مولوی کی روٹی کی فکر ہے۔ اس ساری تحریر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حلال نہ کمائیں اور بکڑ اور پٹچر ہو کر پھرا کریں اور ترک اسباب کر دیں۔ کہنا یہ ہے مال بھی کماؤ مگر حلال ہو، اور اس کے حقوق بھی ادا کرو، اور زیادہ مالدار بننے کے لیے فکر مند نہ بنو۔ مال کو گناہوں میں خرچ نہ کرو، زیادہ مال مل جائے تو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کو سامنے رکھو، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دو، اپنی اولاد کو قرآن و حدیث پڑھاؤ، علماء اور اصلاح سے جوڑ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یعنی تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ اب ایک حدیث سنا کر اپنا مضمون ختم کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے حلال دنیا اس لیے طلب کی کہ سوال کرنے سے پرہیز کر سکے اور اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں پر خرچ کر سکے اور اپنے پڑوسی پر مہربانی کر سکے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوگا۔ اور جس نے حلال دنیا اس لیے طلب کی کہ لوگوں سے مال کی کثرت میں مقابلہ کرے، فخر کرے اور دکھلاوا کرے، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوگا۔ دیکھو حلال مال کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ حلال مال اس لیے طلب کرنا کہ دوسروں کے مقابلے میں فخر کرے، اپنے مال کی کثرت میں مقابلہ کرے، ریاکاریوں میں خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ کا اس پر غصہ ہوگا۔ اب سوچ لیا جائے کہ اگر ان مقاصد کے لیے حرام مال کھایا جائے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔